اللہ جل مجدہ کے کروڑ احسانات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کے تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس وحدہ لا شریک رب کے کروڑ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے کرم سے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم کہ اپنے کریم نبی کا امتی بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک میں روزے کے فضائل، روزے کی عظمت اور روزے سے متعلقہ مختلف مسائل، آمد رمضان، اس پہ ہم 2 سال سے گفتگو کر ہی رہے ہیں۔ تو آج ایک اسپیشل ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ کو سنانے کے لیے، یہ بھی روزے کے حوالے سے، لیکن اس میں ہم روزے کے ٹیکنیکل پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہیں کہ سحری کیسے کرنی ہے ہم نے، اور شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کے لیے اپنے آپ کو فزیکلی طور پہ ہم نے کس طرح مضبوط کرنا ہے، اور افطاری میں کس طرح ہم نے افطاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاریاں کیسی تھیں، اور جدید میڈیکل سائنس افطاری کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایات دیتی ہے، اس پہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ سحری مس نہ کرو۔ موسٹلی بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، وہ سحری میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے 11 یا 12 بجے اٹھتے ہیں، ہاتھ منہ دھو کے ذرا فریش ہو کے پھر وہ اپنے کام پہ دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، اور یوں وہ باقی ٹائم 5-6 گھنٹے گزار کے ڈائریکٹ جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں۔ شاید آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے۔ روزہ تو اس طرح ہو جائے گا، پر وہ برکت سے خالی ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے برکت فرمایا ہے وہ کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ جسم اور روح کی دونوں کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ جسمانی ضرورت بھی سحری سے پوری ہوتی ہے اور روحانی ضرورت بھی اس سے پوری ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم سحری میں لسی پیتے ہیں، دہی لیتے ہیں، اس سے سارا دن جو پیاس کی شدت ہے وہ ہماری قدر نارمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک خاص احتیاط کی ضرورت ہے
کہ اگر ہم نے دہی لینا ہے تو دکان کا نہیں، گھر کا بنا ہوا ہو۔ موسٹلی دکانوں پہ جو دہی ہوتا ہے وہ کریم نکلے ہوئے دودھ کا ہوتا ہے، جس میں فوائد وہ نہیں ہوتے اور نہ وہ ہماری فزیکل جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور ظلم آج کل ہو رہا ہے، انڈیا سے کچھ پاؤڈر امپورٹ ہو کے آ رہے ہیں پاکستان، وہ پانی میں گھول کے اس کا دودھ بنا کے دہی جما دیا جاتا ہے، تو اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، دودھ نہیں ہوتا، وہ اس میں برکت تو نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کا ایک آسان حل ہے کہ ہم نے دہی اپنا بنانا ہے سحری کے لیے، اور پھر ایک خاص احتیاط اگر ہو سکے تو مٹی کے برتن میں دہی جمایا جائے، تو اس میں وہ مکمل طور پہ ہمیں دہی سے استفادہ کریں گے تو مکمل طور پہ ہمارا فزیکل جو جسمانی ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے گی۔ ورنہ عام روٹین میں دکانوں کا دہی، شاید سارے دکاندار اس طرح کے بھی نہیں ہوتے، لیکن اکثر دکاندار وہ ہوتے ہیں جن کو دودھ کے بارے میں انفارمیشن ہی پوری نہیں ہوتی۔ انہیں دودھ کا دہی تو جمانا آتا ہے، پر پیور ملک اور خالص دودھ کی پہچان دکانداروں کو بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو مارکیٹ میں آج کل پاؤڈرز آ رہے ہیں دہی جمانے کے لیے، دودھ بنانے کے لیے، آپ حیران ہوں گے، تو ایک تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ وہ چائے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے استعمال کریں چائے، اور پینے کے بعد آپ کے حلق میں ایک کڑواہٹ اور عجیب قسم کی ٹینشن محسوس ہوگی، تو وہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اس ڈبے میں دودھ نہیں تھا۔ تو آج کل تو گورنمنٹ نے اس پہ تھوڑی سی توجہ دی ہے، تو ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے یہ نہ دودھ ہے نہ اس کا نیم البدل ہے، یہ چائے بنانے کے لیے مکسچر ہے، بس یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو اسی طرح دہی جمانے والے جو دکاندار ہیں وہ موسٹلی ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ ایماندار بھی ہوں گے، پر جب انہیں پورا علم نہیں ہے تو ان کی ایمانداری انہیں کیا فائدہ دے گی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو دہی ہم استعمال کریں رمضان المبارک میں سحری کے لیے، وہ خالص دودھ کا اپنا بنایا ہوا ہونا چاہیے۔ پیاس کے حوالے سے 5 سبز الائچیاں چبانا گرمی کے افیکٹ سے اور پیاس کی شدت سے بہت سارا تحفظ دیتی ہے بندے کو۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہم پراٹھے کے بڑے خلاف ہیں۔ اگر دیسی گھی کا پراٹھا آپ استعمال کریں تو طب کے محققین کہتے ہیں کہ سحری میں یہ چل سکتا ہے، افطاری میں نہیں، کیونکہ لانگ ٹائم کے لیے آپ کو بھوک کے خلاف قوت مدافعت چاہیے، تو یہ پراٹھا آپ کو بہتر طور پہ دے سکتا ہے۔ ہاں، جنہیں دیسی گھی سے پرابلم ہو وہ سرسوں کا آئل یوز کریں، اس میں ایک احتیاط پھر ضروری ہوگی۔ سرسوں کے آئل میں پراٹھا بنائیں، آپ کولو سے جو سرسوں کا آئل لیتے ہیں وہ سرسوں کا نہیں ہوتا، انہوں نے پیچھے ایک ڈرم رکھا ہوتا ہے آئل کا، وہ 150 روپے کلو کے راؤنڈ اباؤٹ ملتا ہے۔ تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں، اس کا کلر سرسوں کے تیل جیسا ہو جاتا ہے، وہ پیور نہیں ہوتا، اور پھر وہ 150 والا آئل جو ہے وہ آپ کو کولو والے اور تیل بیچنے والے 450 450 میں بیچتے ہیں۔ ہاں، آپ نے کولو والے سے تیل لینا ہو تو اسے اپنے سامنے کہیں کہ میرے سامنے جو تیل نکل رہا ہے اس میں آپ 50 روپے اسے زائد دے دیں۔ یہ آئل آپ پراٹھا اس میں بنا کے یوز کریں تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ آپ کی باڈی میں جو قوت مدافعت ہے کئی گنا بڑھ جائے گی، اور بھوک اور پیاس کی شدت یہ کم ہو جائے گی، اور دیر
تک آپ کا جو مدافعاتی نظام ہے وہ مضبوط رہے گا۔ ہاں، دوسرا، سحری میں بھرپور کھانا کھانا چاہیے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈٹ کے کھانا چاہیے، سحری میں، افطاری میں نہیں ہے۔ اس کی ایک اور علاج بالغذا والوں نے اس کی ایک تقسیم کی ہے کہ آپ 75% کھانا سحری میں کھائیں، 75% کھانا سحری میں لیں، اور 25% جو ہے وہ اپنی افطاری کے لیے رکھ لیں۔ ہم سحری کم کھاتے ہیں، افطاری میں ہم کسر نکال دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو فروٹ صرف افطاری میں نہیں سحری میں بھی لیں، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کو اویلیبل ہے تو سحری اچھی طرح کریں، تاکہ دیر تک آپ کی باڈی کا جو مدافعاتی نظام ہے وہ دیر تک کام کرتا رہے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز، اگر آپ سحری یا افطاری دونوں میں، صاحب ظاہر روزہ رکھنے کے بعد اکثر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہوتے، متوازن غذا نہ ملنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک حل میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک اور اہم بات، صحت کو آئیڈیل رکھنا، اپنی صحت کو آئیڈیل رکھنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، یہ جتنے ہم شریعت پہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، سنتوں پہ عمل کے دعوے دار ہیں، داڑھی پوری ہونی چاہیے، سر کے بال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ٹوپی یا امامہ شریف ہونا چاہیے، کپڑے، لباس، اس کے ساتھ ساتھ باڈی بھی آپ کی صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، آپ کا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ بھی آئیڈیل ہو۔ کوئی دیکھے تو محمد کے غلام کو کمزور نہ کہہ دے، کوئی دیکھے تو رسول اللہ کے غلام کو موٹا باری نہ کہہ دے۔ یہ بھی عجیب لگتا ہے، بندہ پیٹ آگے بڑھا ہو، پیچھے سے پیچھے بڑھا ہوا، اور آپ کی شکل بدی سی ہو، یہ اوور ویٹنگ، موٹاپا، یہ آئیڈیل صحت نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی میں فزیکلی طور پہ یہ افیکٹ آ رہے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج بر وقت کرنا چاہیے، تاکہ ہم کسی بڑی بیماری، بڑے مسائل سے دوچار نہ ہو جائیں۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک آسان اصول ہے کہ آپ گندم اور چاول کا استعمال بند کر دیں موٹاپے کے لیے، اور میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ چینی اور چاول بھی نہ کھائیں، آپ کی اوور ویٹنگ اور موٹاپا کور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ روش ہے موٹا ہونا۔ اللہ اور اس کے رسول نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا۔ اس پہ کچھ احادیث بھی ہیں، لیکن میں اس وقت وہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ کہیں گے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تلبینہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ تلبینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل، میں تھک جاتا ہوں، بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا علاج کریں، کمزوری کا علاج کریں۔ یہ وہی کمزوری ہے جو روزے رکھنے کے بعد ہمارے بدن میں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا علاج اور حکم اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام اپنے پاس سے تو بات نہیں نہ کرتے، اللہ کا حکم حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کرتے۔ آپ اس کا علاج کریں۔ کیسے کریں؟ فرمایا تلبینہ استعمال کریں۔ تلبینہ کیا ہے؟ یہ جو، کھجور اور دودھ کی بنی ہوئی کھیر ہے،
آپ کھیر ہی کہتے ہیں نا, ہاں, جو کھجور اور دودھ کی کھیر کو تلبینہ کہتے ہیں. فرمایا یہ استعمال کیجئے. اور اس کی جو ریشو میں نے مختلف احادیث میں اور طبی طور پہ پڑھی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. 100 گرام جو ہوں اور 1.5 کلو گائے کا دودھ ہو. گائے کا نہیں تو بکری کا بھی ہو چلے گا. بھینس کا دودھ پینا یہ کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. ایک تحقیق کے مطابق بھینس کا دودھ پینے والے, زیادہ پینے والے لوگ 15 سال پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں. بھینس کا دودھ پینے والے لوگوں کو یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے, کولیسٹرول کے مریض بنتے ہیں, اضافی چربی انہی کے بدن میں پیدا ہوتی ہے, اور سستی کاہلی کے مریض بنتے ہیں, موٹاپا جلدی اور زیادہ آتا ہے ان میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جسے صاحب کنز الامال نے کنز الامال شریف میں روایت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گائے کے دودھ کو لازم کر لو, اس میں شفا ہے اور اس کے گھی میں دوا ہے. تو تلبینہ میں گائے کا دودھ استعمال کرنا چاہیے. 100 گرام جو کا دلیا, 1.5 کلو گائے کا دودھ, 15 سے 20 کھجوریں. کھجور کا سائز اگر چھوٹا ہے تو 20, بڑے سائز کی ہیں تو 15. ان کا حلوہ بنا لیں یا کھیر بنا لیں, پانی نہیں ڈالنا اس میں, اسے تلبینہ کہتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو بیمار کی کمزوری کا علاج کرنے کے لیے ہم اسے تلبینہ کھلاتے تھے. اور ارشاد فرمایا جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ کی ہنڈیا ہم چولہے پہ چڑھا دیتے تھے, جب ٹھیک ہو جاتا تھا تو پھر اتار دیتے تھے. بیماری کے بعد اسے جس ٹونک کی ضرورت ہوتی ہے, ملٹی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے نا پیشنٹ کو, وہ تلبینہ پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ وہ طب نبوی کا وہ نسخہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عنایت فرمایا ہے, اور امت نے پھر اس پہ عمل بھی کیا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بارے میں آپ کی بہت ساری اور بھی روایات ہیں لیکن وہ طوالت کا باعث ہوں گی, تو میں سحری سے افطاری کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ تلبینہ کو اگر سحری میں کھانا شروع کر دیں تو اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اور متوازن غذا شاید آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ہم آٹا کھا کھا کے نا, گندم عادی اتنا ہو چکے ہیں کہ ہمیں نشہ لگ چکا ہے کہ جب تک گندم نہ کھائیں ہمیں سکون نہیں آتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں نے اسپیشل اس پہ مطالعہ کیا ہے, عام طور پہ جو استعمال ہوتے تھے وہاں پہ عرب میں, اور بعض اوقات جو اور گندم کے آٹے کو مکس کر کے روٹی بنائی جاتی تھی. صرف گندم کی روٹی صرف تقریبات میں استعمال ہوتی تھی, عام نہیں ہوتی تھی. جیسے ہم چاول تقریبات میں ایک ڈش کے طور پہ رکھتے ہیں, ورنہ عام ایسا نہیں ہوتا تھا. ہاں گندم کے فوائد بہت سارے ہیں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. روز آٹا کھا کے ساری زندگی آٹا کھا کھا کے پتہ نہیں ہمیں کیا کیا ہو جاتا ہے. آج ہم نے افطاری کی جب بات کرنی ہے تو حدیث شریف میں سادہ پانی اور کھجور, یہ افطاری کے حوالے سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. سادہ پانی سے افطاری اور کھجور سے, بس افطاری کے لیے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور شے نہیں. ہاں جب آپ نے پانی ٹھنڈا کر کے پیا تو پھر اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. 4 چیزوں سے افطاری کے وقت بچنا بہت ہی اہم ہے. صحت کے حوالے سے اور کمزوری جو روزہ رکھنے سے ہوتی ہے فزیکلی طور پہ, اس کے حوالے سے
میڈیکل سائنس کے حوالے سے 4 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے حوالے سے جو آپ کے ارشادات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پانی یا آب زمزم کے پانی سے افطاری فرماتے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں پسند فرمایا ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو سکتی نہیں۔ ہم صبح سے شام تک بھوکے ہوتے ہیں، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ہمیں معدے کو دینے کے لیے زود ہضم جو آسانی سے ہضم ہو جائے اور لائٹ قسم کی غذا کی ضرورت ہے افطاری میں۔ ہاٹ غذا نہیں ہمارا معدہ اسے ہضم کر سکے گا، اور جب ہم پکوڑے سموسے دہی بلے پتہ نہیں کیا کیا جب پیٹ میں بھر لیتے ہیں تو اس سے صحت کی بجائے بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو 4 چیزوں سے اسپیشلی طور پہ ہمیں بچنا ہوگا۔ سب سے پہلے کولڈ ڈرنکس نہیں لینی ہم نے، یہ بوتلیں اور جوسز بھی اسی میں شامل ہیں۔ یہ فریش جوس لکھا ہوتا ہے نا بوتلوں پہ مختلف فروٹس کا، یہ جوس نہیں ہوتا، یہ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اور کولڈ ڈرنکس کے اوپر جو ریپر لگا ہوتا ہے نا، پیپسی کوک یہ جتنی بھی ہیں، اس میں آپ توجہ سے دیکھیں تو جو پانی استعمال ہوا ہے وہ کاربونیٹڈ واٹر ہے۔ آپ کسی اسکول کی لیبارٹری میں جا کے کاربونیٹڈ واٹر میں انگلی بھگو کے جسم کے کسی حصے پہ ٹچ کریں تو پانی جہاں جہاں پہ لگے گا آپ کی سکن کو جلا دے گا، کہ اس میں کاربن ہے۔ اس کاربن والے پانی سے بوتل بنتی ہے، پیپسی کوک گورنمنٹ جو بھی یہ ساری کولڈ ڈرنکس ہیں، اور یہ ریپر کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، جہاں پہ کنٹینز لکھا ہوتا ہے، انگریڈینٹس لکھا ہوتا ہے اس میں کون کون سے اجزاء ہیں۔ کاربونیٹڈ واٹر ہے، اور اس کے بعد اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ڈالی جاتی ہے۔ یہ جو گیس ہے نا بوتل کے اندر ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ ہم اندر سے باہر نکالتے ہیں۔ جب بندہ سانس لیتا ہے آکسیجن اندر جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، اور اسی میں انسانیت کی بقا ہے۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلنا بند کر دے تو بندہ زندہ رہ سکتا؟ تو اس بوتل میں کاربن ڈائی آکسائڈ ڈالی جاتی ہے باقاعدہ۔ ہاں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بوتل میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ڈالی گئی ہے اس کا معیار کیا ہے؟ وہ آپ کبھی مارکیٹ میں جا کے پوچھے کہ ہم نے بوتل بنانی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، تو اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، پتہ نہیں کمپنی والوں نے کون سی کوالٹی کی گیس ڈالی ہے۔ اور مجھے جب اتفاق ہوا تو میں نے وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ اس سونگھ کے جب دیکھا تو گندی بدبو اور سمیل آتی ہے اس سے۔ یہ جو آپ کو بعض اوقات ہوا بدن سے خارج کرتے ہیں نا ہم، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ہوتی ہے، کتنی گندی ہوتی ہے، یہ اس میں ڈالی ہوتی ہے بوتلوں میں۔ اور یہ اہم چیز ہے کہ ہم نے افطاری میں کولڈ ڈرنکس نہیں لینی۔ دوسرے نمبر پہ انرجیٹک ڈرنکس جتنی بھی ہیں ان میں جناب انرجی بڑی ہے، یہ بھی سارے کیمیکلز ہیں، یہ ہم نے نہیں لینی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 3، ٹھنڈے مشروبات جتنے بھی ہیں یہ سکن سینسٹیو ہوتے ہیں، یہ نہیں لیے جاتے۔ اس سے معدہ جگر اور آپ کی فزیکلی جو طاقت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے قوت برداشت اور قوت مدافعت متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سٹامک کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ہم یک ٹھنڈا پانی اور شربت جو پیتے ہیں، جتنے ٹھنڈے مشروبات ہیں یہ بھی افطاری میں نہایت نقصان دہ ہیں۔ اور سب سے اہم چیز، ہم نے چینی سے بچنا ہے۔ یہ چینی وائٹ پوائزن ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر یہ سفید رنگ کا زہر ہے تو پھر کیوں استعمال کرتے ہیں دنیا والے لوگ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چینی کی ملیں کن لوگوں کی ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہیں۔ مجھے چند سال پہلے لاہور میں ایک فیملی کا
اسپرچول ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ایک فیملی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. میری گاڑی جب رینٹ پہ گیا تھا تو اس کے گھر کے سامنے جا کے رکی تو بہت بڑی کوٹھی تھی, بڑا عالیشان بنگلہ تھا. تو ایک ادکھڑ سی عمر کے بابا جی باہر نکلے, میری سلام دعا ہوئی ان سے, گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں بابا فرید ملز ایسوسی ایشن, 11 یا 13 ملیں تھی اس دور میں, بابا فرید ملز ایسوسی ایشن کا نام آپ نے سنا ہوگا, میں اس کا ڈائریکٹر ہوں, کراچی میں ہیڈ آفس ہے, وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں. میں نے کہا حضرت چینی کھاتے ہیں آپ؟ کہنے لگا قسم لے لو نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے چینی میں جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں, اس کے جو افیکٹ ہیں انسانی صحت پہ, میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا, صرف گنے کے جوس کو بیکٹیریا سے بچانے کے لیے ایک کیمیکل یوز ہوتا ہے جسے میتھیو کہتے ہیں. یہ انسانی صحت کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بڑھ کے شاید کوئی زہر بھی نہ ہو. میں صرف اس ایک میتھیو کے لیے چینی یوز نہیں کرتا. آپ حیران ہوں گے. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں چینی نہیں ہوگی؟ کہنے لگا سال میں 2 کلو لے کے آتا ہوں, ضد کرنے والے مہمانوں کو چائے میں ڈال کے دیتا ہوں, ورنہ ہم گڑ اور شکر یوز کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے افطاری میں اپنے مشروبات کو چینی سے پاک رکھنا ہے اگر ہم نے صحت مند رہنا ہے. اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کو صحت مند خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اور تگڑا ہو, ہینڈسم ہو, مضبوط ہو. اور شریعت اسلامیہ میں صحت مند مومن کمزور مومن سے اعلیٰ ہے. کیٹاگوریکلی ایک طرف کمزور نوجوان ہو, ایک طرف پاورفل ہو, تو پاورفل بندہ کمزور سے افضل ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فزیکلی طور پہ مضبوط آدمی تھے. کسی کافر کی نگاہ پڑتی تھی تو آپ کی جوانی اور آپ کی فزیکلی جو فٹنس تھی, اسے دیکھ کے یادہ مر جاتا تھا وہ. تو اسلام چاہتا ہے, دین چاہتا ہے کہ فزیکلی طور پہ مومن مضبوط رہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں, اسے امام ابن ماجہ علیہ رحمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب بھی لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتے تھے کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی, تو آقا علیہ السلام انہیں تلبینہ کھانے کی ہدایت فرماتے تھے. تلبینہ جو, دودھ اور کھجور کی کھیر کو کہتے ہیں, مخصوص ریشوں سے جو بنائی ہوتی ہے, اور لوگ یہ استعمال کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں. اور افطاری کی بات کریں تو سوال پیدا ہوگا پھر ہمیں کچھ مشروبات تو ہونے چاہیے. تو میں وہ ایک شربت آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا. اس شربت کو کہتے ہیں ستو. ستو پانی میں ڈالیں تو شربت بنتا ہے. ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں ایک غزوہ سویق نام کی جنگ ہے. یہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان 200 بندوں کو لے کے مدینہ منورہ میں گیا, اور پلاننگ یہ تھی کہ مقامی یہودیوں کو ساتھ ملا کے رات کو سوئے ہوئے مسلمانوں پہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہوگی. یہ پاکستان کی انٹیلیجنس تو تھی نہیں کہ 65 کی جنگ میں وہ BRB نہر پہ آ کے ہندوستان کی فوج آ کے دندناتی پھر رہی ہے اور ہماری ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں. یہ نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاسوسی کا نظام بڑا مضبوط تھا. آقا علیہ السلام کو پتہ چلا ابو سفیان 200 بندے لے کے شب خون مارنے کے لیے آیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل کے ان کے مقابلے کے لیے جب صحابہ کھڑے ہوئے تو ابو سفیان 200 بندے کو لے کے بھاگ گیا, تو اپنا ساز و سامان بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. اور اس ساز و سامان اور سامان غنیمت میں جو کے بورے بہت مقدار میں ہاتھ آئے. تو اسی لیے اس جنگ کو غزوہ سویق کہتے ہیں, جو والی جنگ جس میں جو ملے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے آخر عرب والے لوگ جو کیوں استعمال کرتے تھے. چلیں میں ایک اور روایت پڑھ لوں پھر آپ کو سناتا ہوں. فتح خیبر کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت صفیہ کے ساتھ شادی فرمائی, اور حضرت انس بن مالک کو حکم دیا کہ لوگوں کو ولیمے کی دعوت دو.
تو ولیمے میں جو کھانا کھلایا گیا وہ بڑا کمال کا تھا. جو کا شربت تھا اور اس کے ساتھ کھجور تھی، بس دو ہی چیزیں تھیں. اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ فرماتے ہیں دعوت ولیمہ میں ستو اور کھجور تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ستو، کھجور اور مکھن کا حلوہ بنا کے بھی دیا گیا لوگوں کو. افطاری نبوت میں جو کا ستو ہوتا ہے جو کا بنا ہوا ہے، یہ آپ کثرت سے استعمال فرماتے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جسے امام ابو داؤد سجستانی علیہ رحمہ نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے، ان کو کسی غیر مسلم نے تانا دیا تھا کہ اس کا جو چچیرا بھائی ہے نا، چچا زاد بھائی ہے محمد، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ شراب نہ پیو. دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، اگر اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہیے گا. عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کو کوئی بندہ تانا دیتا ہے کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود ہے نا، ان کے چچا کا بھائی ہے جسے محمد کہتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتا ہے شراب نہ پیا کرو. محمد کہتے ہیں شراب نہ پیا کرو، تو پھر کیا پیئیں؟ وہ کہتا، محمد کہتے ہیں کہ شہد، ستو اور دودھ پیا کرو. تو یہ ستو کا استعمال امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل نے 21 حدیثیں ستو کے استعمال کی نقل فرمائی ہیں. جنگ کے دوران عرب میں ستو کا استعمال ہی ہوتا تھا اور یہ فوجیوں کا اعلیٰ ترین راشن تھا، ستو اور کھجور. وجہ اس غذا سے دو چیزیں ملتی تھی، سفر کی تھکان دور ہو جاتی تھی ستو کے استعمال سے اور کھجور کے استعمال سے، اور ادھر دشمن کے مقابلے میں جب بھی ستو اور کھجور کھانے والے لوگ میدان میں اترتے تھے تو ان کا پلہ بھاری رہتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اندر جو غذائی ضروریات تھیں، جو پاور انرجی چاہیے بندہ مومن کو، وہ ستو اور کھجور میں سب سے زیادہ ہے ساری غذاؤں سے. مجاہدین اسلام نے جنگوں میں ستو اور کھجور کثرت سے استعمال کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قلندر لاہوری نے اس کی بات کی ہے اپنے شعروں میں. اور ان کا ایک مشہور شعر ہے جہان میں نان شعیر پر مدار قوت حیدری، ہے جہان میں نان شعیر پر مدار قوت حیدری، کہ مولا علی کی طاقت کے جو پیچھے وہ جو کے ستو کا استعمال ہے. اس پہ علامہ اقبال نے پوری ایک نظم لکھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ستو کیسے پیئیں؟ ہاں ہم ستو پیتے ہیں، چینی ملا کے ستو ڈالتے ہیں اور تیز برف ڈالتے ہیں. تو یہ وہ ستو نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پینے کا فرمایا ہے. یہ برف والا تصور اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے برف والے ٹھنڈے مشروبات اور سپیشلی طور پہ افطاری میں ان کا استعمال اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ جتنا بھی آپ تصور کر لیں. اس سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے، جگر سست ہو جاتا ہے، بندے کی قوت مدافعت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ دن بدن روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو جاتے ہیں. ہاں تو پھر کس طرح استعمال کریں؟ متقدمین طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ ستو معدے کی سوزش کو دور کرتا ہے، جو بڑی ضروری ہے روزوں میں. خالی معدہ رہ رہ کے اندر آگ پڑ جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی کا مریض ہو جاتا ہے بندہ. اندر حرارت اور جو ہیٹ ہوتی ہے ہم اسے برف سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ برف سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، سب سے زیادہ ستو کے استعمال سے ٹھنڈا ہوتا ہے. ہاں اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کا استعمال، ستو کا استعمال بدن کو غلاظتوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح کوئی اپنے منہ کو دھو کے پانی سے صاف کر لیتا ہے. جتنی غلاظتیں، جتنے جراثیم، جتنی کمی بیشیاں ہوتی ہیں، یہ ساری ستو کے استعمال سے معدے کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور جدید دور کے لیٹسٹ ڈاکٹر اس پہ متفق ہیں کہ معدے کا جو السر 2 سال میں ٹھیک ہوتا ہے، وہ
جو کا دلیا کھانے سے 2 مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جب بھی آپ کبھی یورین کمپلیٹ کا ٹیسٹ کرائیں، آپ کے پیشاب میں بلڈ آ رہا ہو، آپ کے پیشاب میں وہ WBC وائٹ سیلز آ رہے ہوں، پیپ آ رہی ہو، تو اس کا سادہ سا علاج ہے، آپ تلبینہ جو کھجور، دودھ اور شہد ملا کے اس کی کھیر کھانا شروع کریں۔ 15 دن میں تجربہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ حکیم حضرات پیسے لینے کے لیے، دیہڑی لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ دوائی دے دیتے ہیں، ٹھیک بندہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ستو کس طرح استعمال کیے جائیں۔ یہ ابن قیم بہت بڑا محدث ہے، یہ لکھتا ہے کہ دلیا جو ایک حصہ 5 حصے اس میں پانی ڈالو، ہلکی آنچ پہ اسے ابالنا شروع کرو، جب چوتھا حصہ پانی کم ہو جائے، 1 کلو سے 3 پاؤ پانی رہ جائے، تو ارشاد فرمایا اسے نیچے اتار لو، اس میں شہد ملا کے پی لو۔ یہ وہ ستو ہے جو محمد عربی نے امت کو دیا ہے۔ اس سے جو آپ کی فزیکلی طور پہ ویکنس ہوئی ہے، جو آپ کے اندر کمزوری ہے، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ اگلا روزہ رکھنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے، اور مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فزیکلی طور پہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ ابو علی سینا کہتا ہے کہ ستو سے اور جو کے استعمال سے جو خون بنتا ہے وہ معتدل، سالے اور کم گاڑھا ہوتا ہے۔ اٹس مین کہ وہاں پہ کولیسٹرول نہیں رہتا، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، اور یورک ایسڈ پیدا ہی نہیں ہوتا سرے سے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور ہارٹ پرابلم نہیں بنتے کیونکہ خون گاڑھا ہی نہیں ہوتا۔ فردوس الحکمہ طب کی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ جو کے دلیے میں آپ 15 گنا پانی ملا لیں اور ہلکی آنچ پہ پکائیں کہ تیسرا حصہ پانی ختم ہو جائے، تو پھر اس میں شہد ملا کے اسے استعمال کریں۔ 100 بیماریوں کا یہ علاج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ فزیکلی طور پہ، روحانی طور پہ ہم نے اپنے بدن کو گرمی کی شدت سے افطاری اور سحری اپنی مینج رکھنی ہے، تاکہ ہم آسانی سے روزے رکھ کے نبھا سکیں۔ سحری اچھی کریں، بے شک اس میں پراٹھا کھائیں، پر یا دیسی گھی کا ہو یا سرسوں کے خالص آئل سے بنا ہوا۔ 75% کھانا سحری میں کھائیں، افطاری میں صرف 25% کھانا رکھیں، اور افطاری جو ہے وہ جو کے ستو سے، کھجور سے، آب زمزم سے کرنا شروع کریں، اور جو کے پانی میں چینی کی جگہ پہ شہد ملائیں، یا بغیر چینی کے اسے استعمال کریں۔ چینی، کولڈ ڈرنکس، مشروبات کا استعمال آپ کی صحت کو کمزور کر سکتا ہے، ہیپاٹائٹس کا باعث بن سکتا ہے۔ برائلر گوشت اور بوتلوں کا، کولڈ ڈرنکس کا کثرت سے استعمال اور ٹھنڈے مشروبات، یہ ہیپاٹائٹس کا باعث بن رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔